أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں جب کہ دنیا غافل ہے اللہ کا ذکر کرنے، اس کی فکر کرنے اور اس کو دین کے سیکھنے کی کوشش کرنے کی ہمت دی۔ آئیے اس کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے مرکب اضافی جو ہے شروع کیا ہوا تھا، انشاءاللہ آج یہ اس کی آخری کلاس ہے۔ شروع میں ہم اس کا خلاصہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے کہ مرکب اضافی ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جاتی ہے۔ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب الٹائی جاتی ہے، یعنی تیر چلائے جاتے ہیں، آخری حصے کا ترجمہ پہلے اور پہلے حصے کا بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے قواعد دو تھے۔ مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، یعنی اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، چاہے ظاہری طور پہ وہ کسی بھی جو ہے حالت میں ہو، رفع نظر آ رہا ہو، نصب آ رہا ہو یا جر آ رہا ہو، لیکن محلن جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، جر میں تصور کیا جائے گا۔ اس کے حصہ اول میں ہم نے مرکب اضافی کے اساسی قواعد دیکھے، دوسرے حصے میں ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی کو پڑھا، تیسرے حصے میں مضاف یا مضاف الیہ میں صفت دیکھی، چوتھے حصے میں مثنی اور جمع مذکر سالم کی خفیف شکلوں کو ہم نے دیکھا، اور کل جو ہے ہم نے اسے ضمائر مجرورہ متصلہ جو ہے ان کا دیکھا۔ آج آخری حصہ جو ہے اس میں مضاف کی چند خاص صورتیں ہیں، انہیں ہم دیکھیں گے، تو انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم جملہ اسمیہ شروع کریں گے۔ ہمارا مقصد و منشا جو ہے عربی زبان سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے جملوں کو سیکھ جائیں کہ عربی کے جملے دو ہی ہوتے ہیں، یا فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ، تو وہ کیسے بنتے ہیں، یہ ان کی ریکوائرمنٹ کی جو اب تک ہم پڑھتے رہے۔ اسم کو ہم نے جو اتنا تفصیل سے دیکھا، مرکبات میں سے جو ہے ہم نے اضافی، عطف اور جو ہے یہ توصیفی دیکھے جو اہم تھے، باقی بھی ہم ایسا ایسا بعد میں دیکھیں گے، جیسے جاری ہے، اشاری ہے، عددی ہے، لیکن اصل منشا ہمارا یہی تھا کہ ہم اسم یا اور فعلیہ جملوں کو سمجھ جائیں۔ تو کل سے انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہم شروع کریں گے کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے آخری حصے کو جلدی سے گزار لیں۔ یہ 6 ایسے اسم ہیں عربی زبان میں، انہیں کہتے ہیں اسماء ستہ۔ ستہ جو ہے 6 کو کہتے ہیں، یہ منفرد ہے، باقی عربی گرامر سے یہ ہٹ کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو حرف کی شکل میں آتے ہیں، حالانکہ اسم جو ہے 3 یا فعل جو ہے 3 حرف سے کم نہیں آتا۔ اسی طرح افعال میں بھی کچھ ہیں جو 2 کے آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی 3 ہے، لیکن ان کا ایک حرف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ہٹا دیا گیا ہے، اس کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ 2 حرف سے مل کے بنے، اور یہ 6 ہیں ٹوٹل۔ کون سے ہیں؟ ابن والد، اخن بھائی، زو والا یا صاحب، فم منہ، ہم دیور، ہن ناقابل ذکر چیز۔ آئیے ان کے اندر جو اہم چیز ہے ان کو علیحدہ سے پڑھنے کی، ورنہ صرف یہ کہ یہ 2 لفظ سے بنے یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم چیز یہ کہ ان کے اعراب بڑے مختلف آتے ہیں۔ ان کے اعراب جو ہے پیش زبر زیر میں نہیں آتے، ان کے اعراب جو ہے یہ آتے ہیں کہ
رفع واو کی شکل میں آتا ہے، یعنی اگر ان 6 الفاظ میں آخر میں واو آ رہا ہو تو وہ رفع میں شمار ہوگا، اور اگر آخر میں الف آ رہا ہے تو وہ نصب ہوگا، اور اگر آخر میں یا آ رہی ہے تو وہ جر ہوگا۔ آئیے دیکھیں، یہ ابن ہے، اس کے آخر میں واو آئے گی، رفع کی حالت میں یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ابو۔ یعنی جب یہ قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ابھی سے اس کو پکا کر لیں کہ جب ابو کا لفظ کہیں لکھا ہو تو واو سے ہم پہچانیں گے یہ رفع میں، اور اگر ابا لکھا ہوا آ رہا ہے قرآن میں کہیں تو سمجھ لیں کہ یہ نصب ہے، اسے مثنیٰ نہیں سمجھنا کہ مثنیٰ کی نشانی الف ہوتی ہے۔ باقی جو ہے اسماء میں مثنیٰ کی نشانی ہم الف سے لیتے ہیں، کما کما کی شکل میں، لیکن یہ واحد 6 الفاظ ہیں جہاں آپ نے جو ہے یہاں ہوشیار ہو جانا ہے کہ یہ مثنیٰ نہیں بلکہ نصب ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں، ابھی کیا ہے؟ یا، چھوٹی یا جو آخر میں آ رہی ہے یہ اس کی جر کی نشانی، حالانکہ چھوٹی یہ جو ہے وہ یا متکلم ہوتی ہے، باقی چیزوں میں، باقی اسموں میں اور افعال میں ہم دیکھتے ہیں یا متکلم کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی یہ، لیکن یہاں ان 6 الفاظ میں اگر یا آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ جر ہے۔ دیکھیں، اخن سے اخون، اخا، اخی، فمن سے فو، فا، فی، یہ وہ فی نہیں ہے جو ہم فی پڑھتے آ رہے تھے، یہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن اس کو پکڑنا پڑتا ہے کہ یہ یہاں اس سے مراد فم منہ ہے اور جر کی حالت میں، زو، زا، زی۔ اسی طرح ہمون سے ہمو، ہما، ہمی۔ چھٹا یہ جو ہے چونکہ اس نے چھوڑ دیا تھا، میں نے کل اسے ایڈ کیا تاکہ اس کا بھی پتہ ہو کہ اس کی شکل کیا ہے، شکل ویسی بنے گی جیسی واقع ہے، ہنون، ہنا، ہنی۔ تو یہ 6 الفاظ جو ہیں ان کو علیحدہ سے پڑھایا جاتا ہے گرامر میں، اور انہیں کہا جاتا ہے اسماء ستہ۔ جہاں کہیں بھی یہ آئیں گے اس وقت اس ایک اصطلاح کا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اظہار کیا جاتا ہے کہ جی یہ اسماء ستہ سے ہیں، اس لیے یہ رفع، نصب اور جر کی حالت میں سے کسی ہے۔ تو آئیے اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ وَأَخُوهُ أَحُبُّ إِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا۔ اب یہ جو ابائی یہاں پہ آ جا رہا ہے، ابائی، یہ جو ہے یہ اس کی جر کی حالت ہے۔ اسی طرح قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، یہ بھی وہیں سورہ یوسف سے ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ جو ابا آ رہا ہے یہ کہاں آ رہا ہے؟ حالت نصب میں آ رہا ہے، پہلا والا جو ہے حالت جر تھا۔ یہ دیکھیں، ان لہو ابا شیخ کبیرہ، یہ جو ہے دیکھیں سورۃ یوسف سے لیا گیا، یہاں پہ کیا ہے؟ ابان، یہ 2 زبر سے ہم نہیں پہچان رہے کہ یہ جو ہے وہ نصب میں ہے، ہم اس سے پہچانیں کہ اس کا الف آیا ہے ساتھ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ وہ سورہ کہف میں آتا ہے، وہ جو بچے کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ مارتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ الفاظ اس کی تشریح میں کرتے ہیں کہ کیوں اس کو مارا، تو وہ کیا ہے؟ ابوہما، ابو واو سے ہم پہچان رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رفع میں ہے۔ تو یہ قرآن سے ایک اور مثال دیکھ لیجئے، کما اتمہا، اب یہ اتم جو ہے ہا کے ساتھ جو آ رہا ہے الا ابوئی کا، ابوئی یہ آ رہی ہے، ابو واو سے پہچانا جا رہا ہے۔ اسی طرح ورفع ابوئی علی العرش، یہ یہاں بھی یا سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ اس شکل میں آ رہا ہے۔ اس اگلی میں دیکھ لیں، فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ، ابو واو سے ہم پہچانے یہ رفع کی حالت ہے، حالانکہ اس کے اوپر پیش نہیں ہے، 2 پیش نہیں ہے،
کیونکہ ہم نے اب تک پڑھا تھا کہ رفع کی علامت کیا تھا؟ پیش دو کوش ہوتا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ ساری، تو اس لیے ان 6 کو علیحدہ سے جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ پڑھاتے وقت جب وہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں لفظ ہے اور اس کی اس وقت رفع حالت یہ ہے، نصب کی حالت یہ جر کی حالت۔ اب یہ ذو کے مثال ہے، واللہ ذو فضل عظیم، اب یہ ذو رفع کی حالت میں ہے، یہ واو جو اس کو آ رہا ہے، واو جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ذو الفضل العظیم۔ اسی طرح آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ وَالْقُرْبَى، ذی القربہ، یہ زا جو آ رہا ہے ذا قربہ، ذا قربہ میں غور کریں، ذا کے بعد الف جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ حالت نصب، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیں، حالانکہ الف کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کوئی علامت کا پتہ نہیں چل رہا، صرف الف اس کا بتا رہا ہے کہ یہ کیا۔ اسی طرح یہ اگلی میں دیکھیں، بِذِل قُرْبَى، وہی زی ہے، بی جو ہے ساتھ آ گیا، جیسے ہم بسم اللہ میں بی ملاتے ہیں یا بی کا کسی حرف جر کے لیے زی کے ساتھ حرف جر ملا ہوا ہے، لیکن خود اس کی زی کی یا زو کی جو ہے وہ زن کی جو ہے وہ کیا حالت ہے یہاں پہ؟ ابھی سر جر ہے، جر ہے، زیر کی وجہ سے جر ہے، جر ہے، کیوں؟ چھوٹی آ رہی ہے، یہ بھی ہم نے بار دہرایا تھا، ابھی، فمی، اسی طرح زی، یہ چھوٹی ہے بتا رہی ہے کہ یہ جر کی حالت میں، یہ قرآن سے ہے۔ اچھا، ذات کے جو ہے یہ کچھ مختلف استعمالات ہیں اور یہ مخصوص الفاظ ہیں، ان کا مخصوص ترجمہ ہے، یہ کچھ تھوڑے سے ہیں، ان کو ویسے سے یاد کرتے ہوتے ہیں۔ ذات یومی، جیسے محاورے یاد کرتے ہیں، ضرب المثل یاد کرتے ہیں، وہ ہٹ کے ہوتی ہیں یہ چیزیں نا، تو یہ بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ ضرب المثل کی طرح کی چیزیں ہیں جو ذات کے لفظ سے بنتے ہیں۔ ذات یومن، ایک دن، ذات لیلۃ، ایک رات، ذات یمین، دائیں جانب، ذات الشمال، بائیں جانب۔ اسی طرح جو ہے ذو الارحام، رشتہ دار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلح ذات بینکم، تم لوگ اپنے معاملات آپس میں جو کرتے ہو رشتہ داری وغیرہ۔ اسی طرح ذو عدل منکم، تم میں سے جو دو منصب، تو یہ کچھ محاورتن کے طور پر جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا۔ تو ایسے اسماء جو عموماً مضاف بن کے آتے ہیں ان کے بعد کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ یہ ایک اور مخصوص الفاظ ہے، جیسے ایون اور کلن ہے۔ اب اس کی مثالوں کو دیکھیں۔ ایو صورت، کون سی صورت؟ ہر شکل۔ یہ جو ایو تھا خفیف ہو کر ایو رہ گیا، ایک پیش اڑ گیا، یہاں تک تو بات آسان کی سمجھ آ رہی ہے۔ فی ای صورت، ہر صورت میں، فی کی وجہ سے مضاف خفیف ہو کر جو ہے ایو سے ایو ای ہو گیا، یعنی ابھی وہ جو اوپر زبر تھی یا پیش تھی وہ بھی چلی گئی۔ کل وادی، ہر وادی، دیکھیں اس میں ایک پیش اڑا، سمجھ آ گئی بات کہ ہاں خفیف ہے۔ فی کل وادن، ہر وادی میں، اور یہاں پہ پھر دیکھیں کلن ہو گیا، کلن سے کلن ہوا پھر کلن ہو گیا، یعنی آخر میں زیر آ کے یہ جو ہے ایک زیر رہ گیا، کلی ہو گیا۔ یہ دو الفاظ جو ہیں ایو اور کلو جو ہے یہ بھی اس طریقے سے آتے ہیں خفیف ہو گئے، یعنی ای اور کلی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی حالت جر ہے۔ یہ آسان تھا کیونکہ زیر کی وجہ سے ویسے بھی ہم کسی اسم کو جو ہے وہ اس میں لیتے ہیں۔ ان کے مضاف تبدیل ہو کے ایسے آتے ہیں، جیسے یہ ای جو ہے اسے ایتن، جمیع، باد، صاحب، اصحاب، جنب، جانب، یہ آتے ہیں۔ ابن، ابنت، نذیر، عزت، بدت، ذو، ذا، ذی، ذات، ذا،
वाती, ऊलू, ऊली, मा, फौका, तहता, कबला, बादा, हौला, खल्फा, वर्रा, अमामा, कुदामा, इंदा, लदा, अदा, अदा, सिवा, दूना, रुब्बा, मिसला, नहुआ, शुब्बा, सुबहाना, गैरा, वसलासा, उनसे अशरत, उनके अदाद। ये जो है अदाद में जो 3 से लेके जो है अशरा 10 तक की जो है गिनती होती है, वो अदाद भी इसमें शामिल है। ये सारे के सारे मुदाफ बन गया। ये क्या है, अय्यू और कुल्लू के अलावा अल्फाज हैं। ये आपको इंशाल्लाह किसी वक्त जो है चलते चलते मैं जो हरूफ हैं वो आपको दोहरा दूंगा। वैसे तो वो उसने जो है बहुत अच्छे पढ़ाए हैं, अरबी ग्रामर भी जो है उसामा, उसने वो 59 जो है हरूफ बड़े खूबसूरत अल्फाज में 10-15 मिनट की जो है वो उसमें प्रेजेंटेशन में की हो। मैं भी वो किसी वक्त चलते चलते आपको करा दूंगा ताकि हरूफ तो आपके पूरे हो जाएंगे, आपको पता हो कि हरूफ कौन से और कैसे आते। तो आइए आज जो है ये हासिल लेते हैं। अब इस पे गौर कीजिएगा, ये 3 जुमले मैं लिखूंगा। वो अल्लाह, वो अल्लाह है, समझ नहीं आई कि कैसे तर्जुमा हो गया। वो अजीम, चलो ऊपर वाले तर्जुमे पे बेस करते हुए हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वो अजीम है, अजीम है, बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीसरी शक्ल देखें, अजीम, अजीम। अब तर्जुमा क्या होगा, चले अंदाजा लगे। एक बड़ा है, वो एक बड़ा है। कैसे आएगा, वो अजीम है, इसी तरह से होगा। ये तो मारफा हो गया। मारफा का तो डायरेक्ट तर्जुमा करते हैं, एक तो आना चाहिए तो ऊपर वाले में। वो बड़ा, वो अजीम है मेरा। आप ऊपर वाले में एक लेते तो चलो मैं मानता कि ये आपको चूंकि मारफा नहीं, ये नकरा नजर आ रहा है इसलिए एक का आपने इजाफा कर दिया। वो बड़ा या वो अजीम। इसको गौर से देखिए, आज एक बड़े काम की चीज मैं बताने चाह रहा हूँ, बड़े काम की इसी जुमले से। दोनों जुमले पर गौर करें। हुआ अजीमुन, तनवीन ने जो है हे का तर्जुमा किया, क्या बना दिया, इसको जुमला बना दिया। वहां पे पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहां तनवीन जाहिर नहीं हो रही थी। वो अलिफ लाम जो है क्या है, मार्फा था, इसलिए जो है वहां इस उसको मैंने नहीं छेड़ा। लेकिन इस लफ्ज पे अब मैं गौर करता हूँ, तनवीन की वजह से है का तर्जुमा हम करेंगे और आगे जाती या जमीर, तो लिहाजा ये होगा वो अजीम है। यहाँ जब अलिफ लाम आ गया और आगे जो है ये क्या जमीर आए किसी ऐसे इसम के आगे जिसके ऊपर अलिफ लाम है, जमीर आए, तो वो क्या होता है, जोर देने के लिए होता है, ताकीद के लिए होता है। ये कुरान का बहुत मखसूस उस्लूब है, ये मखसूस उस्लूब है, उनमें से एक है। क्या है कि उसके अंदर जो है आप ताकीद लाएंगे, वो ही अजीम है। चलिए, हुआ खालिकुन, अब तो आसान हो गया ना, तर्जुमा करते जाए। हुआ खालिक है, वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है। वो खालिक है, पैदा करने वाला है। अब अगला जुमला देखो, हुवल खालिक, अब तर्जुमा करें, वही पैदा करने वही वाला पैदा है। यानी ताकीद देना है, वही, हाँ वही जात है, वही पैदा करना। चले इसे एक और जुमले पे समझते हैं। हुवा सादिक, तर्जुमा कीजिए, वो सच्चा है। दो चीजों से इसको हम जुमले में ले जा रहे हैं। तनवीन नजर आ रही है और शुरू में क्या है, जमीर खड़ी है। जमीर मैंने कहा था ये आमिल की तरह काम करती है, वो लफ्ज को अपने मातहत कर लेती है। और लफ्ज जो है वो बोल रहा था, कहता मैं तो जुमले का है हूँ, मेरे अंदर है का तर्जुमा है का, वो कहता है चुप कर, क्या क्या, वो कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन यही जमीर जब अलिफ लाम के साथ आई तो अब क्या तर्जुमा होगा, वो ही सच्चा है। देखिए इन दोनों में आपने फर्क करना है। कुरान के अंदर ये इसी तरह आएंगे, जहां तन्वीन के साथ लफ्ज किसी जमीर के साथ आ रहा है उसका तर्जुमा जो है जुमले के तौर पे किया जाएगा सादा, और अगर वही जो है वो अलिफ लाम के साथ किसी इसम के साथ आ रही है, वहां आपने वही का या जो है कोई भी ताकीद वाला लफ्ज, ताकीद वाले लफ्ज क्या होते हैं, यकीनन, बेशक, वो ही, बिलाशुबा,
یہ 5-6 قسم کے لفظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہیں، وہ ان میں سے کوئی لیا جائے گا. یہاں چونکہ مناسب یہ لگ رہا تھا تو اس لیے وہی ہے، لازمی نہیں ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے یقیناً وہی سچا ہے، بے شک وہی سچا ہے، لا شبہ وہی سچا ہے. لیکن ایک وہ ہر زبان کی ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اردو کی خوبصورتی میں یہاں یہ جملے کے اندر یہ لفظ مناسب لگ رہا ہے تو اس لیے ہم نے وہی لکھ لیا. ورنہ تاکیدی الفاظ جو ہیں وہ 5-6 جو ہے ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے تاکید کے لیے. تاکید خود بھی جو ہے تاکیدی الفاظ ہے، تاکیداً وہ سچا ہے. تو آئیے یہ دیکھیے، وہ رسول، ترجمہ کیجیے، اب تو آسان ہو گیا. وہ رسول ہے. وہ رسول ہے. اور رسول ہے، کیوں رسول پہ تنوین آ گئی اور آگے زمین صاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں اس کو جملہ ہم نے بلکہ مان لی. ورنہ ترجمہ تو آپ کی بات صحیح تھی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ایک رسول وہ، مطلب سادہ ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں جو لفظی ترجمہ ہم نے اب تک سیکھا اس کے تحت اس کا کیا تھا، ایک رسول وہ ایک رسول ہے، وہ رسول ہے. اب آ گیا هو الرسول، بارش ہو رہی ہے. وہی رسول ہے. اللہ کی رحمت ہو رہی ہے رمضان میں، اور خاص وقت میں یہ نہیں دیکھتے کس مخصوص وقت، یہ کتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی تھی، یہ تو اس کی خصوصی کی رحمت ہو رہی ہے. ہاں جی، هو الرسول، جی وہی رسول ہے. وہی وہی رسول ہے. رسول ہے. الحمدللہ. اب پتہ چلا کچھ، یہ اس رات کی برکت کا بردر ظہیر کے جو ہے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ترجمے کے اندر ایک مخصوص اسلوب کا ہمیں آج پتہ چل گیا کہ اگر اسم جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے اور اس سے پہلے ضمیر ہے وہ تاکید کے لیے، اور اگر جو ہے ضمیر کے بعد والے اسم پہ تنوین آ رہی ہے تو وہ جملہ بنا رہا ہے اور ہے وغیرہ کا کوئی جو ہے اس میں لفظ اضافہ ہوگا. یہ ابھی اسم ہم نے شروع نہیں کیا، اسم انشاءاللہ کل میں شروع کروں گا. تو جیسے ہم نے جو ہے وہ ضمائر پڑھنے سے پہلے 2 دن پہلے میں نے آپ کو ٹیبل کی پریکٹس شروع کرا دی تھی تاکہ جب میں ضمائر کی اپلیکیشن لوں تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح یہ جملے کا ایک چھوٹا سا طرز جو ہے میں نے آپ کو 2 دن سے شروع کرایا ہے. کل جو ہے ہم اسے دیکھیں گے. جملے کی مختلف اقسام جب بنتی ہیں ان میں سے ایک سادہ ہوتی ہے، وہ سادہ یہ صورت ہوتی ہے ہوا صادق یا ہوا صادق. یہ سادہ ترین حالت ہے جملے کی کہ 2 لفظ سے جملہ بن جاتا ہے اور اس لفظ سے ہی جو ہے اس کے سادہ کے اندر ہی جو ہے 2 حالتیں آ جاتی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. الحمدللہ ربنا، ہوشیار ہو جائے ربنا کا لفظ آتی ساتھ، اننا آمنا، ایک تو جمع کا صیغہ آ رہا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بڑی اچھی خوبصورت ہے یہ. ہم نے وہ جب اما حوا اور آدم کی پڑھی تھی وہاں بھی جو ہے یہ تھا لیکن اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق تھا. ربی، یہ جو عربی میں لکھائی کا طرز ہوتا ہے نا، دیکھیں شد کے نیچے زیر ہے، یہ زیر تصور کی جاتی ہے، اور اگر یہ شد کے اوپر ہوتی تو زبر. یعنی یہ عربی، کسی نے سسٹر نے کہا تھا کہ اس کو عربی میں کیا کریں خوبصورت لگتا ہے، میں نے اس کے کہنے پہ کر دیا، لیکن اس کے اندر عربی لکھائی کے اندر کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اب اسے جب ایک آدمی پڑھے گا وہ سمجھے گا یہ ربا ہے، زبر پڑے گا، لیکن اصل میں عربی اسلوب لکھائی کے اندر یہ ہے کہ شد کے اگر نیچے کوئی چیز ہے وہ زیر ہوتی ہے، اوپر ہو وہ زبر ہوتی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب آپ QC3 میں جائیں گے خاص طور سے وہاں جو آپ کے ٹیبلز آ رہے ہوں گے نا اس میں اس نے یہ کیا ہوا ہوگا. یہ طرز چونکہ عربی لکھائی کا وہ عربی میں ٹائپ کر کے بنا دیتا ہے، وہاں یہ آ رہا ہوتا ہے زیر اور ہم جلدی میں اسے پڑھتے ہیں یہ زبر ہے. اور دیے ہوئے اسی طرح 2-3 دیے ہوں گے، کسی پہ یہ ہوگا، کسی پہ زبر ہوگا، کسی پہ پیش ہوگا، اور ہم جو ہے غلطی میں اسے جو ہے رفع یا جو ہے اسے جو ہے نصب سمجھ کے جو ہے اسے ٹک کر لیتے ہیں. اور جب نمبر کٹ سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں پھر میرے جیسے سر ڈھونڈتے ہیں یہ کیا ہو گیا نا. نہیں، یہ میرے جیسوں کے لیے خاص طور سے ہوتا ہے جنہیں پتہ نہیں ہوتا. رب انزلنی، انزلنی منزل. اور اسی طرح یہ عربی لکھائی میں شد کے بعد یہ جو جزم ہے، جزم گول نشان سے آتی ہے، یہ جزم ہوتی ہے. یہ بھی
پتہ ہونا چاہیے انسان کو کہ زیر زبر کیسے آتے ہیں لکھے ہوئے لفظ میں، اور شد اور اسی طرح جزم جو ہے وہ کیسے آتے ہیں۔ صرف 3 الفاظ کی تھی، رب تنزلنی منزل مبارکم وانت خیر المنزلین، اگلے بھی 3 ہیں، 3 اور 3 کو آپس میں ملا دیں، یہ آپ کا بن گیا۔ رب اغفر لی والدیا ولمن دخل مومن والمومنین والمومنات، خوبصورتی دیکھیں، مومن والمومنین والمومنات، سب کو اکٹھا کر دیا۔ رب اغفر لی اخی وادخلنا فی الرحمت وانت الرحم الراحمین۔ تو آئیے بونس پوائنٹ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کے اس سبق کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ بات کریں گے، کیونکہ کل ہم نے جو 2 منٹ ایکسٹرا لگائے تھے اس کو ہم یہاں پہ کور کریں۔